اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم لوگ تیسرا پارہ جو ہے اس میں سورہ آل عمران کی کچھ آیات جو ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تھوڑی سی۔ یہ آیات جو ہیں یہ جن کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے، جو بھی ہم نے تراویح میں بھی سنی تھی۔ اللہ رب العزت ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا پروف کیا ہوگا، اس کی دلیل کیا ہوگی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ فاتبعونی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سے محبت ہے تو دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس دعوے کا ثبوت یہ ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر وہ آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ سے محبت جو ہے صرف یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو عملی تشکیل ہے یا عملی اس کا جو پرنسپل ہے جو کہ دکھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ کیوں کرے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب تھے، سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو اگر آپ ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، اللہ آپ سے بھی محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ہم سب رمضان کے مہینے میں بھی خاص طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس کا ایک سب سے بڑا طریقہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے۔ آگے بات ارشاد فرمائی کہ قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو پھر ان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ فإن تولوا، اور اگر وہ اس سے منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ یہ اللہ کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں سچے ہیں۔ اور اگر وہ اس چیز سے منہ پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کفر کا فتویٰ اللہ نے ان پہ لگایا، میں نے نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یحب الکافرین، یہاں پہ کہا جا رہا ہے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا محبت نہیں کرتا تو پسند تو کرتا ہوگا، یعنی محبت تو بہت اوپر کی چیز ہے نا، تو محبت اوپر کی چیز ہے تو کہتے ہیں کہ اوکے آئی ڈونٹ لو یو بٹ آئی لائک یو، کیا یہ مراد ہے اس سے؟ نہیں۔ عربی زبان کے اندر قاعدہ یہ کہ جب آپ محبت کے ساتھ یہ لا کا صیغہ لگا دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب نفرت میں بدل جاتا ہے۔ اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، بالکل محبت نہیں کرتا، ان سے ذرا بھی محبت نہیں کرتا، ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، اللہ اور رسول کی بات نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا أَطَاعَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع فرماتے ہیں اسے منع ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی پنشمنٹ میں سیویئر ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کرنے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی شدید ہے۔ اب یہاں پہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ جس کی مرضی ہے وہ کر لے، جس کی نہیں مرضی ہے وہ نہ کرے۔ یہ کہا جا رہا ہے جو بھی وہ آپ کو دے رہے ہیں ان سے لے لیا جائے، جس سے منع فرما رہے ہیں منع ہو جاؤ۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ قرآن مجید میں منع نہیں ہے، حدیث میں منع ہے، تو کیا انسان یہ کہے کہ جی چونکہ حدیث میں منع ہے تو میں مانتا نہیں ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ؟ اگر یہ رویہ تو پھر انسان دیکھے کہ فار ایگزامپل چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کھانے پینے کی اشیاء میں جو چیزیں قرآن مجید میں منع فرمائی اس میں خنزیر کا گوشت بھی ہے، وہ ہے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، مردار جانور ہے جو کسی گاڑی کے نیچے مثال کے طور پہ آ کے مر جاتا ہے، لیکن کتا کہاں پہ حرام ہوا ہے، یا بھیڑیا کہاں حرام ہوا ہے، یا مثال کے طور پہ جو باز ہوتے ہیں یا چیلیں ہوتی ہیں یہ کہاں حرام ہوئی ہیں؟
یا گدھے کا گوشت کہاں حرام ہوا ہے؟ یہ سارا قرآن مجید میں تو حرام نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملے گا آپ کو۔ اسی طرح سے دیگر بہت سارے احکامات ہیں جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملیں گے۔ تو آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں کہ جی قرآن کو میں مان لیتا ہوں، سنت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے دیگر آیات میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اس کی طرف اشارہ کیا کہ مومن مرد اور عورتوں کے لیے یہ بات ان کو زیب نہیں دیتی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے وہ اس کے بارے میں اپنی کوئی رائے رکھیں۔ یعنی ان کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو پھر آپ مومن مرد یا عورتیں اس فیصلے کے بارے میں اپنی کوئی رائے رکھیں اور اللہ اور رسول کی رائے کو چھوڑ دیں۔ اور یہ کہا کہ نبی کی اطاعت کرنا جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، یعنی ان دونوں اطاعتوں کو بھی آپس میں جوڑ دیا۔ سو یہ ساری آیات ہمارے سامنے ایک گواہی ہے، ایک دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو۔ اور پھر آگے جا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ یہی جو ہے فقد فاز فوزا عظیما، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، وہ زبردست طریقے کی کامیابی پہ ہوگا۔ فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی ملے گی اس کو۔ اور جو عظیم کا ایڈجیکٹو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعی میں بہت ہی بڑی چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا عظیم، کہ اللہ عظیم ہے۔ اللہ نے یہ چیز قرآن مجید کے لیے استعمال کی ہے، یہ کتاب بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب جہنم کے بارے میں کہا کہ وہ عذاب بڑا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا کردار بہت عظیم ہے، اور یہاں پہ کہا ہے کہ جو کامیابی ملے گی ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان کو جو کامیابی ملے گی وہ کامیابی بڑی عظیم ہے۔ سو یہ ہمارے لیے اب بات واضح ہو جانی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہماری فلاح ہے۔ میں کچھ واقعات آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں کہ ہمارے جو صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا کیا رویہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ریلیٹڈ۔ بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کسی جگہ پر سفر کرتے ہوئے پڑاؤ ڈال دیتے، رک جاتے اور پوچھتے کہ بھئی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہاں پہ درخت کے پاس میں نے پڑاؤ کیوں ڈالا، فلاں جگہ پہ میں کیوں رکا؟ تو دوسرے صحابی آگے بیان فرما رہے ہیں کہ شاید آپ کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہوگا، کوئی نیڈ ہوگی جو آپ رکے ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نیڈ نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر کیوں رکے؟ انہوں نے کہا اس لیے رکا کیونکہ جب بھی ہم یہاں سے گزرتے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رکتے دیکھا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی سنت بھی نہیں ہے جس کی اتباع کرنا لازمی ہے، یہ ان کا ویسے عمل ہے۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا جو عاشقانہ رویہ تھا نا، یہ عاشقانہ مزاج تھا، وہ نبی کی اتباع میں اتنا زیادہ تھا کہ وہ چیزیں جو حکم بھی نہیں دی گئی ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک صحابی ایک دفعہ کہیں سے جا رہے تو ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس سے گزرے تو آپ نے سر جھکا لیا اپنا، ایسے کر کے سر جھکا لیا۔ تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ سر کیوں جھکایا، کوئی خیریت؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب ہم پہلے یہاں سے گزرا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس درخت کی ایک ٹہنی آگے آئی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکا کے گزرتے تھے، تو میں اب وہ ٹہنی نہیں ہے وہاں پہ، وہ ٹہنی نہیں بھی ہے، لیکن صحابہ کا رویہ ایسا ہے، مزاج ایسا ہے کہ چونکہ نبی کو جھکتے دیکھا تھا آج ہم بھی یہاں سے جھکتے ہوئے جائیں گے۔ یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تو ابو اینڈ بیونڈ جا رہے ہیں، وہ کوئی بھی کام کرتے تھے کیونکہ وہ سنت ہوتا تھا۔ آج ہم کوئی کام چھوڑتے ہیں کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ ہمارے اور ان کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کرتے تھے سنت سمجھ کر، ہم چھوڑتے ہیں سنت سمجھ کر کہ سنت ہی ہے نا، فرض نہیں ہے، بس ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ یہ ایک مزاج بن چکا ہے۔ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں جو بہترین انسان ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس میں ہمارا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء کے بعد انبیاء سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں، اور انبیاء کے بعد اگر کسی شخص کا کوئی مقام و مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب آپ خلیفہ بنے اور آپ کا پہلا خطبہ تھا، ابن حبان اور ابن کثیر اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو پہلا خطبہ تھا اس میں ابو بکر صدیق نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا کہ اے لوگو، میں اب تمہارے اوپر خلیفہ ہوں اور میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں۔ اب یہ جو انہوں نے جملہ بولا میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں، یہ ان کی عاجزی ہے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سب سے بہترین ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر میں صحیح کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں غلط کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں ان کی اطاعت نہ کروں تو میری اطاعت نہ کرنا۔
یعنی یہاں تک کہ الفاظ کے اتنے واضح طور پر بیان کر دیا کہ میں تمہارا لیڈر ہوں، میں تمہارا اوپر حکمران ہوں، لیکن اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو تم نے میری اطاعت کرنی، اگر میں نے ان سے پھر گیا تو تم بھی میرے سے پھر جانا۔ اب یہ صرف کہنے والی بات نہیں تھی، آپ کی جو دور خلافت تھا اس میں آپ نے کس طرح سے اپنا جو ہے نا وہ رول پلے کیا، اس کے بارے میں یعنی محدثین وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا ایک لشکر تیار کیا، ایک لشکر تھا وہ تیار کیا جو کہ رومن امپائر سے لڑنے جانا تھا اس نے۔ یعنی سوچیں کہ اسامہ بن جو ہے نا زید رضی اللہ عنہ کی عمر اس ٹائم پہ مخالف 18، کچھ بعض روایات میں 18، بعض میں 20 سال تھی، یعنی ایک نوجوان صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار بنایا، کمانڈر آف دی آرمی بنایا، اور اس وقت کی جو سپر پاور تھی اس کے خلاف لانچ کر دیا، یعنی رومنز کے خلاف ان کو لانچ کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر گئے، پڑاؤ ڈالا، پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ایک پینک کریٹ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے صحابہ کے بیچ میں وہ واقعات ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ پینک کریٹ ہوا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے زیادہ غم کا دن کبھی زندگی میں نہیں گزرا تھا۔ اب وہاں پہ ایک لشکر روانہ ہوا ہے، ایک بہت ہی نوجوان صحابی ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ تو اسامہ بن زید میسج بھجواتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس کہ چونکہ حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں اور کچھ مسلمان جو ہیں وہ مرتدین ہونے کی طرف جا رہے ہیں، وہ دین سے باہر نکلنے لگے ہیں، اس معاملے میں اتنا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، تو ہم واپس آ جاتے ہیں، ہم لشکر واپس آتا ہے آپ کے پاس، ہم آپ کے ہاتھ بازو بنتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ابو بکر صدیق جو ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں یہ فیصلہ ہرگز چینج نہیں کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ سونپا تھا، یا جو آپ نے ایک چیز کی تھی میں اس کو چینج نہیں کروں گا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کتے اور بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ کے بھی رکھ دیتے ہیں یہ فیصلہ چینج نہیں ہوگا، آپ اسی جگہ پر رہیں، اور لشکر روانہ ہوگا، رومن امپائر کے خلاف یہی لشکر روانہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ کی ایک جماعت جو ہے جس میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے، انہوں نے بھی جب حالات کو ایویلیویٹ کرنا شروع کیا تو انہوں نے پھر یہ پیغام جو ہے یہ دوبارہ بھجوایا، یعنی انہوں نے آپس میں مشاورت کی، صحابہ جن میں انصار بھی ہیں مہاجرین بھی ہیں، انہوں نے مل کے مشاورت کی اور کہا کہ جی امیر المومنین کو ذرا دوبارہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں، یہ جو لشکر روانہ ہو رہا ہے رومن امپائر سے لڑنے جا رہے ہیں، یہاں کے حالات اپنے خراب ہوئے ہیں، ادھر مسلمانوں کے اندر یعنی جو نا مرتدین کا فرقہ پیدا ہو رہا ہے، تو پلیز ریکنسیڈر دس ڈیسیژن، اس کو ریکنسیڈر کریں۔ دوبارہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اگر مدینے میں اکیلا بھی رہ جاؤں اور سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں یہ فیصلہ قائم رہے گا، حتیٰ کہ اگر مجھے درندے چیر پھاڑ کے بھی رکھ دیتے ہیں یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا جو انہوں نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کیا تھا، میں کون ہوتا ہوں اس کو بدلنے والا، میں کون ہوتا ہوں؟ ابھی بھی صحابہ اس بات پہ ریلیکس نہیں ہوئے، اور اب کس کو بھیجا؟ اب عمر بن الخطاب فاروق اعظم کو بھیجا کہ آپ ابو بکر صدیق کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے پیارے ہیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ جا کے ان کو سمجھائیے۔ اب عمر بن الخطاب جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس اور ان سے یہی فریاد کرتے ہیں، اور اس دفعہ ڈیمانڈ کی گئی کہ ٹھیک ہے لشکر روانہ ہوگا۔ صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چلے آپ ایسا کریں لشکر روانہ کر دیں، اسامہ بن زید کو اتار دیں وہاں سے۔ اسامہ بن زید بہت نوجوان ہے، وہ ایکسپیرینس نہیں ہے بیٹل فیلڈ میں، وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، اور بہت سارے جلیل و قدر صحابہ موجود ہیں جو بڑے ہارڈنڈ ہیں بیٹل فیلڈ میں، ان میں سے کسی کو سپہ سالار بنا دے، اور ان کے نیچے جو ایک آرمی کو جو آپ نے تشکیل دینی ہے رینکس میں وہ رکھیں جو سب سے ٹاپ فائٹرز ہیں، سب سے ٹاپ واریئرز ہیں، سب سے ٹاپ ملٹری اسٹریٹجی والے ہیں، ان کو رکھ لیں۔ اب عمر الخطاب جا رہے ہیں، اب یہ نہیں کہہ رہے لشکر روانہ نہ کریں، لشکر روانہ کر دیں، لیکن جو نبی نے فیصلہ کیا تھا کہ اسامہ بن زید اس کو لیڈ کریں گے اس کو چینج کر دیں، اور کوئی بہتر صحابی جو ہیں جو اپنے رتبے میں، اپنے مقام میں، اپنے وار اسٹریٹجی میں زیادہ افضل ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو پکڑ لیا اور کہا عمر تمہاری ماں تمہیں گم پائے، یعنی اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، ہلاک ہو جاؤ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیسی باتیں تم کر رہے ہو کہ جو فیصلہ میرے پیارے نبی نے کیا تھا میں کون ہوتا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں یہ فیصلہ چینج نہیں ہوگا، آپ اپنے فیصلے سے ٹس سے مسنا۔ کیوں؟ کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو۔ اور عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ اس دن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر صدیق بالکل حق پر تھے، بالکل واضح ہو گیا کہ اس دن ابو بکر صدیق جو تھے وہ حق پر تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ لشکر گیا، روانہ ہوا، اور روانہ کس طرح سے ہوا کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اسامہ بن زید کے پاس گئے، ان کے گھوڑے کو کی جو ہے نا لگام پکڑی، اسامہ بن زید گھوڑے پر ہیں، اسامہ بن زید اترنا چاہا انہوں نے کہ بھئی امیر المومنین جو ہیں وہ تو نیچے ہیں، میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، تو آپ اترنے لگے اور آپ نے کہا کہ چلو میں اتر جاتا ہوں، آپ اوپر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں لگام پکڑوں گا، امیر آج تم ہو، اس لشکر کے امیر تم ہو، جس طرح نبی نے فرمایا تھا اسی طرح یہ لشکر روانہ ہوگا، اور آپ ان کو الوداع کیا کرائے۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کو اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ یہ ہے صدیق اکبر جو سنت کی اتباع میں اتنے پکے تھے کہ پورا زمانہ بھی کوئی اور بات کہہ رہا ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، جو نبی کی بات ہے وہ حرف آخر ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی ایڈجسٹمنٹ، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا بھی ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا کہ جہاں پہ ہم لوگ جو ہے آپس میں جو ہے نا وہ وٹا سٹا کر لیں، کوئی آپس میں نیگوشیٹ کر لیں، کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ جو بات انہوں نے کی تھی وہ ایز اٹ از رہے گی۔ اب ایک ایسا واقعہ سنیے جہاں پہ ابو بکر صدیق جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے ایک ایسا فیصلہ آ گیا جہاں پر آپ ایک ایسی رائے کو اختیار کر چکے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مختلف رائے تھی۔ امام ابن ابی شیبہ جو ہیں وہ نیریٹ کرتے ہیں کہ ایک چور تھا جو کہ ان کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس کا پہلے سے ایک ہاتھ کٹ چکا تھا، بڑا عادی مجرم تھا، ایک ہاتھ اس کا پہلے کٹا ہوا تھا۔ جب وہ سامنے آیا اور اس کا کیس اس پہ ثابت ہو گیا کہ واقعی میں اس نے بہت بڑی چوری کی ہے، تو ابو بکر صدیق نے حکم دیا کہ اس کا پاؤں جو ہے اب کاٹ دیا جائے، یعنی ایک ہاتھ تو کٹا ہی ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک ہاتھ یہ رکھ لے اپنا، ایک پاؤں کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر عمر بن الخطاب جو ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے کیسے یہ حکم دیا، جبکہ حکم یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ کٹا ہے تو پھر دوسرا کاٹنا پڑتا ہے، اگر وہ دوبارہ چوری کرتا ہے تو ہاتھ ہی کٹتا ہے، پاؤں کاٹنے کی کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا کہ آپ نے یہ کہا کہ دیکھو تو صحیح تم بات کس سے کر رہے ہو، میں تو نبی کا صاحب ہوں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، یا کیا آپ نے یہ کہا کہ میں تو وہ ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر جنت کے 8 دروازوں میں سے جس مرضی سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، اور 8 دروازے ابو بکر کو پکار رہے ہوں گے؟ یا کیا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں تو وہ ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر کے میرے پہ اتنے احسان ہیں کہ میں ان کو جھکا نہیں سکتا، اللہ ہی اس کے احسان جھکائے گا؟ یا کیا یہ کہا کہ میں تو وہ ہوں جس کو جیتے جی جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی تھی؟ ان میں سے کچھ نہیں کہا آپ نے۔ آپ نے کہا عمر کی بات سچ ہے، میں غلط تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بات نبی کی سنت کی ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ میں غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا بالکل عمر صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو تم بات کس سے کر رہے ہو، میں تمہارا خلیفہ وقت ہوں، میں یہ کچھ بھی نہیں کہا۔ جہاں پہ اللہ رسول کی بات آ گئی، اینڈ آف ڈسکشن، اینڈ آف ڈسکشن۔ یہ ہمارے صحابہ کا رد عمل تھا۔ اسی کے ساتھ ایک اور جگہ پر اب عمر ابن خطاب کی بات کرتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے وہ نیریٹ کرتے ہیں کہ ایک دیوانی عورت، ایک پگلی عورت جو ہے وہ اس کے اوپر زنا ثابت ہو گیا، اور وہ ان کی عدالت میں آئی، تو انہوں نے حکم دے دیا کہ جی اس کو سنسار کیا جائے، اور وہ اس کو پکڑ کے لوگ اب لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے روانہ کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ عورت جو ہے اس کو سنسار کیا جائے۔ زنا کا کیس اس پہ بالکل ثابت ہو چکا تھا۔ راستے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آ رہے تھے، انہوں نے پوچھا اس عورت کو کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ تو سنسار ہوگی، اس پہ تو زنا ثابت ہو گیا۔ تو آپ نے کہا واپس چلو، اور عمر الخطاب کے پاس اس کو واپس لے کے چلو۔ واپس وہاں لے کے گئے تو جا کے پوچھا کہ امیر المومنین کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حد پنشمنٹ نہیں لگ سکتی، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس پر حد پنشمنٹ نہیں لگ سکتی۔ ایک وہ مجنون جب تک وہ جنون کی حالت میں رہے اور ٹھیک نہ ہو جائے، ایک وہ شخص جو سویا ہوا ہے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، اور ایک وہ بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ ان 3 ہستیوں پہ کوئی حد پنشمنٹ نہیں لگ سکتی، کیونکہ انہوں نے لاشعوری طور پہ ایک حرکت کی ہے، ایک ایسے طریقے سے کی ہے جہاں پہ ان کو خود گمان نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک وہ مجنون شخص، ایک بندہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، نہیں سمجھ آ رہی اس پہ کیا حد پنشمنٹ لگانی ہے آپ نے؟ ایک بندہ سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے کوئی بھی چیز ہو جائے وہ بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اور ایک چھوٹا بچہ بھی بالغ نہیں ہوا، وہ بھی اب اس وقت تک بری ہے۔ تو کہا کہ جب یہ 3 کے اوپر، کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی؟ عمر بن الخطاب نے فرمایا بالکل سنی ہے۔
پھر عمر بن الخطاب خاموش ہو گئے اور آپ نے آگے سے کوئی ایسا جواب نہیں دیا کہ جی تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو وہ ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں ایک طرف چلتا ہوں شیاطین دوسری طرف بھاگتے ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یا کیا آپ نے یہ کہا کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں تو وہ ہوں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گھر جنت میں، میرا گھر اپنے خواب میں دیکھا تھا اور کہا تھا میں نے تمہارا وہ سفید محل عمر اپنی خواب میں دیکھا ہے، اور میں رو پڑا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اندر کیوں نہیں گئے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے حیا آ رہی تھی، میں تمہارے گھر کے اندر نہیں گیا، میں نے خواب میں تمہارا جنت کا گھر دیکھا ہے۔ عمر بن الخطاب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ نے کہا علی تم صحیح کہتے ہو، علی تم صحیح کہتے ہو، حدیث میں نے سنی ہوئی تھی، واللہ عالم کیا ہوا میں بھول گیا۔ اور پھر آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے اللہ اکبر بلند کیا کہ اللہ نے مجھے ایک غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا۔ اللہ کتنا رحمان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ نے مجھے غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا۔ یہ ان کا رویہ ہوتا تھا جو نبی کی اتباع کرنے والے لوگ ہوتے تھے، کہ اگر ان کو کسی نے کوئی بات بتا بھی دی ہے تو وہ مائنڈ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے الحمدللہ اللہ نے مجھے غلط فیصلے سے بچا لیا۔ اور کوئی شخص جو ان کی اصلاح کر رہا ہے وہ اس کا ماتھا چوما کرتے تھے کہ بہت شکریہ آپ نے میری اصلاح فرمائی، مجھے تم نے غلط راستے سے بچا لیا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب بات ہو رہی ہے علی بن ابی طالب کی۔ علی بن ابی طالب جو ہے انہوں نے دیکھا کہ کچھ مرتدین کہہ لیں، زندیق کہہ لیں، جو کوفہ میں تھے، وہ دین سے بالکل بیزار متنفر، وہ ان کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت غلو کیا ہوا تھا دین کے اندر، بہت زیادہ، اور دین سے پھر چکے تھے۔ وہ ان کی عدالت میں آئے، ان سے پوچھا گیا، وہ اپنے یعنی مرتد ہونے پہ قائم رہے، وہ اپنے غلط عقیدوں پر، غلط باتوں پر، غلط نظریات پر قائم رہے۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا ان کے اوپر کہ آپ نے کہا ان سب کو جلا کے مار دیا جائے، کیونکہ مرتد کی سزا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی سزا خاص دوں گا کہ ان کو جلا کے مارا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ اس ٹائم پہ گورنر تھے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ فیصلہ سنایا گیا ہے تو آپ نے اس کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیدنا علی نے بالکل غلط فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ نے پھر سیدنا علی تک یہ پیغام بھجوایا کہ یہ جو آگ سے پنش کرنے والی سزا ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف اللہ کا حق ہے، انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا کے مار دے۔ جو پنشمنٹس ہیں، کیپٹل پنشمنٹس، ان کے طریقہ کار مختلف ہیں، لیکن آگ سے جلانے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے۔ سیدنا علی جو ہیں ان کو اب ان کا گورنر جو ہے وہ خلیفہ وقت ہے، گورنر ان کو کرٹیک کر رہا ہے، کرٹیسائز کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا مجھے پکڑایا تھا؟ کیا آپ نے یہ کہا کہ میرے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے جیسے میں موسیٰ ہوں اور تم ہارون ہو، تم میرے دین میں بھائی ہو؟ اور یہ بات کہ جنت کی بشارتیں مجھے کئی دفعہ میری زندگی میں مل چکی ہیں۔ سیدنا علی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ جو کچھ ابن عباس نے کہا وہ صحیح کہا، اور یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی اتباع میں، نبی کی پیروی میں، اگر ان کو بتایا جاتا کہ یہ کام نبی نے بتایا ہوا ہے تو فوراً کر دیتے، اور اگر کہیں غلطی ہو جاتی، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، صرف انبیاء ہیں جو معصوم الخطا ہوتے ہیں، باقی تو ہر انسان سے کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو کہیں پہ اگر کوئی ان کو ایرر ان ججمنٹ بھی ہو جاتا، ہلکی سی خطا بھی ہو جاتی، اور ان کو لگتا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جو نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے برعکس ہے، تو فوراً سے اپنا فیصلہ بدل دیتے، اور رائی برابر بھی ندامت محسوس نہ کرتے اس میں کہ ہم نے اپنا فیصلہ بدلا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہم اس کو ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، میں کیوں اپنا فیصلہ چینج کروں، میں کیوں فیصلہ، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ تو مجھے بتائیں، اگر ابو بکر صدیق اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں، اگر عمر بن الخطاب اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں، اگر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام اپنے فیصلے بدل سکتے ہیں اور نبی کی اتباع میں اتنے پکے ہو سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں کہ جب اللہ اور رسول کی بات ہو اور ہم اپنا نظریہ سامنے پیش کریں کہ نہیں جی وہ بات اپنی جگہ لیکن میری رائے یہ ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو کہ صحابہ اپنایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی اہم سن لیجئے، وہ یہ کہ ہمارے دین کے اندر کوئی بھی اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی جو شرائط ہے نا، وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی بھی نیک عمل کیا تو وہ قبول ہو جاتا ہے۔ نیک عمل قبول ہونے کے پیچھے بنیادی طور پر 3 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی نیک عمل آپ نے کیا ہوتا ہے وہ ایمان کی حالت میں کیا ہوتا ہے، جو بھی عمل ہوگا وہ ایمان کی حالت میں تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو عمل ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔
اور تیسری چیز یہ کہ اس کے اندر نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے. ادروائز اگر ان میں سے کوئی چیز مسنگ ہے تو وہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں اس کا نام بتائیں جو سب سے زیادہ خسارے میں ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ان کے اعمال ضائع ہو گئے. تو پتہ چلا کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے نیکیاں کر رہا ہے لیکن اس کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، کیونکہ جو پیچھے وجہ تھی اعمال کی قبولیت کی، ایمان کے علاوہ دو شرائط کیا ہیں کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسرا وہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. ان میں سے اگر کوئی ایک چیز مسنگ ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں تاکہ بات آپ کو واضح ہو جائے. نیت صحیح ہونا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے. اب نماز پڑھنا ایک اچھا عمل ہے، یقیناً ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا ایک اچھا عمل ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، برباد ہو جائے نماز پڑھنے والے. اللہ اکبر کبیرہ، نماز پڑھنے والا برباد کیسے ہو رہا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. یہ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں برباد ہو جائیں ایسے نماز پڑھنے والے. اب یہاں پہ نماز پڑھنا تو بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل، لیکن اگر نیت آپ کی یہ ہے کہ میں دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھ سے امپریس ہو جائیں، لوگ میری واہ واہ کر دیں، تو برباد ہو گیا ایسا شخص. ایک اور حدیث میں آتا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پھینکے جائیں گے. 3 لوگ ہیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکے جائیں گے. ان میں سے ایک عالم دین ہے، ایک شہید ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتا تھا. اب آپ سوچیں بھئی یہ لوگ جہنم میں کیسے پھینکے جا رہے ہیں؟ ان سب سے پوچھا جائے گا، حدیث لمبی ہے، میں اس کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. یہ باری باری اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے یہ کیوں کیا؟ تو نے شہادت کا جام نوش فرمایا، تو عالم بنا، تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کیوں کیا؟ وہ کہے گا، سب کہیں گے باری باری، یا اللہ تیرے لیے کیا، لیوجہ اللہ، یا اللہ تیرے لیے کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا، جھوٹے ہو تم نے میرے لیے نہیں کیا، تم نے اپنے لیے کیا تھا کہ تمہاری واہ واہ ہو جائے، اور تمہیں تمہاری واہ واہ مل چکی، تمہیں تمہاری واہ واہ مل چکی ہے. جو شہادت کا جام نوش کیا اس لیے کیا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے لوگ شہید کہیں گے، میرے ماں باپ کے بارے میں کہیں گے کہ جی آپ ماشاءاللہ آپ تو شہداء کے والدین ہیں، اور میرے بارے میں کوئی ہو سکتا ہے کتبہ لگا دے میرے نام کا اور ایسی کوئی چیزیں بن جائے میرے مرنے کے بعد، حالانکہ بندہ بھی چلا گیا دنیا سے. اور جو عالم دین تھا وہ دین کا علم اس لیے نہیں پھیلاتا تھا کہ لوگوں کا فائدہ ہو، بلکہ اس لیے کہ اس کی واہ واہ ہو جائے، اس کو لوگ بہت سپورٹ کرے، اس کے بڑے فالوورز بن جائیں. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا تھا، وہ اس لیے کر رہا تھا کہ میرا نام بڑا سا نا اس ہسپتال پہ، اس بلڈنگ پہ، اس مسجد پہ لکھا ہو کہ پتہ چلے کہ جی راجہ صاحب نے بلڈنگ بنائی ہے، پتہ چلے لوگوں کو، پتہ چلے جب وہ وہاں سے گزرے ہیں تو پتہ چلے کس نے بنائی ہے بلڈنگ. تو اللہ تعالیٰ ان کو چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں. اب یہ کیا ہے؟ شہید ہونا تو بہت اعلیٰ بات ہے، عالم ہونا تو بہت کمال کی بات ہے، یہ تو انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں علماء. اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ تو بہت ہی خوبصورت انسان ہے، لیکن اگر نیت خراب ہے کچھ نہیں آپ کے پاس. تو میں نے کیا کہا؟ ایک تو یہ کہ نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، سب سے پہلی چیز نیت صحیح ہونی چاہیے. دوسری چیز جو آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل خود شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پہ نماز کی مثال ہی لے لیتے ہیں. نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، نیت بھی خالص ہے، نیت بھی خالص ہے. لیکن نماز میں آپ یہ کہتے ہو کہ دیکھو فجر کی نماز ہے نا، فجر کی نماز میں فرض 2 رکعتیں ہوتی ہیں. آپ کہتے ہو خدا کی قسم میں صرف اللہ کی رضا کے لیے 3 رکعتیں ادا کروں گا، 2 رکعت سنت پڑھوں گا، پھر اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً 3 رکعتیں ادا کروں گا. کیا یہ نماز قبول ہے اس شخص کی؟ ہرگز قبول نہیں، یہ نبی کی سنت ہی نہیں ہے. یا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جی چلیں آپ اللہ اکبر کر کے حمد و ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، میں سورہ فاتحہ نہیں، میں خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے محبت کے لیے سورہ فاتحہ نہیں، پوری سورۃ البقرہ پڑھوں گا جو 2.5 پارہ ہے. آپ تو سورہ فاتحہ تو 1 صفحہ ہے، میں 2.5 پارہ پڑھوں گا صرف اللہ کی رضا کے لیے. آپ کی فجر کی نماز تو میرا خیال ہے 5 منٹ میں ختم ہوتی ہے، میری فجر کی نماز شاید 2 گھنٹے چلے. تو کیا یہ نماز قبول ہے اس کی فجر کی؟ بالکل قبول نہیں. کیوں قبول نہیں ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی عمل آپ لیں، وہ صحابہ تھے 3 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی ہے نا، صحابی کی نیت پہ شک تو نہیں ہے. ایک آئے کہتے ہیں انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتایا گیا، گھر والوں نے بتایا کہ بھئی ان کی عبادات یوں ہیں. تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ بھئی ہمارے تو نبی کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، ہم تو زیادہ کرنا چاہیے ہمیں. تو ایک صحابی نے کہا کہ
خدا کی قسم میں تو ساری عمر شادی نہیں کروں گا. تو شادی نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ نہیں کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا بزنس کروں گا ساری عمر کیونکہ پیسہ کمانا زیادہ بڑی بات ہے. یہ نہیں کہا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا, اللہ کے لیے وقف کر دوں گا اپنے آپ کو. ایک نے کہا میں ساری رات قیام اللیل کروں گا, ساری رات قیام, میں نے سونا ہی نہیں ہے رات کو, مغرب کی نماز سے لے کے صبح فجر تک میں نے قیام کی حالت میں رہنا ہے. ایک نے کہا میں رمضان میں نہیں سارا سال روزے رکھوں گا, رمضان کے 30 تو ہیں ہی ہیں, باقی سارے سال, اور کوئی ناغہ نہیں کروں گا, کوئی چھٹی نہیں کروں گا. اپنے آپ سے تہیہ کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ خوش ہوئے, آپ کو بہت اچھا لگا کہ ماشاءاللہ صحابہ جو ہیں وہ کتنے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, اور آپ کے سامنے جب یہ صحابہ آئے آپ نے کہا کہ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں اللہ کا, میرے دل میں خدا خوفی زیادہ ہے, مجھے زیادہ پہچان ہے کہ اللہ کی شریعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی, تمہارے اوپر میری سنت ہے اور جو میری سنت پر نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں نے شادی کر رکھی ہے, تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرتا؟ میں نے رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں, دونوں چیزیں کرتا ہوں, تمہارے جسم کا بھی تمہارے حق ہے, اور میں روزے رکھتا بھی اور نہیں بھی رکھتا, جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں, پیر کا روزہ رکھتا ہوں, مہینے کے بیچ میں 3 دن روزہ رکھتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ نہیں رکھتا. تو تم نے کیسے, میری سنت سے آگے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہم نے جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں کیا اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے, کیا یہ کوئی ایسا کام ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اگر تو کیا کرتے تھے سر آنکھوں پر, سر آنکھوں پر, اور اگر نہیں کیا کرتے تھے تو برائے مہربانی اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی. لوگ دین کے اندر بدعتیں کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ ایسی چیز دین میں لا رہے ہیں جس سے شاید زیادہ بہتر کام ہوگا. یقین جانیے خدا کی قسم جو دین میں خیر کی بات تھی, جو بتانے والی تھی, جس چیز سے ڈرانے والی بات تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے. اب میں اور آپ آج بیٹھ کر نہیں فیصلہ کر سکتے کہ شاید یہ عبادت کروں گا تو یہ اللہ کو محبوب ہو جائے گی. جو محبوب عبادتیں وہ نبی کر کے بتا کر چلے گئے, اسی کے ساتھ اپنے آپ کو پابند رکھیں, اسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں اگر آپ فلاح پانا چاہتے ہیں. اور یہی کرائٹیریا ہے اس بات کا کہ اگر آپ یہ دکھانا چاہتے ہو کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے, چپ چاپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاؤ, چپ چاپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. لوگ میں دیکھتا ہوں بہت سارے نا وظیفے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی بات بتا دیں, واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں, آپ کو بھی آتے ہوں گے, یہ جی فلاں چیز اتنی دفعہ پڑھیں جمعرات والے دن اور اس سے جو ہے نا آپ کو جنت مل جائے گی اور فلاں ہو جائے گا. اور آگے لکھا ہوتا ہے اگر آپ یہ جو ہے نا 10 لوگوں میں شیئر کریں, اور آگے لکھا ہوتا ہے شیطان ضرور آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا. یہ کسی کمبخت شیطان نے میسج چلایا کہ جو نہ حدیث کا حوالہ ہے نہ قرآن کا ریفرنس ہے, بس کوئی اپنی طرف سے چیز گھڑ لی ہے, یہ فلاں فلاں اتنی دفعہ پڑھ دیں. کیا یہ نبی نے کہا اتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ کیا یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ پڑھنا ہے؟ اگر نہیں تھے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. کہ پہلے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ اگر آپ نے فارورڈ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ پہ عذاب آ جائے گا. اگر اگلے 15 منٹ کے اندر 20 لوگوں کو یہ میسج نہ گیا تو پھر اللہ کی پکڑ ہے آپ پہ. کس نے کہہ دیا اللہ کی پکڑ ہے؟ اور پھر آگے یہ والا میسج کہ شیطان روکے گا آپ کو. تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ دلیل پوچھیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات, آپ مجھے بتائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ جو آپ نے بات مجھ سے کی ہے یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی مسنون وظائف ہیں, مسنون وظائف کی بھی کتب مل جاتی ہیں, جیسے کہ حسن المسلم ہے, جتنے بھی دعائیں ہیں اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ تقریباً کم و بیش بہت سارے اس میں موجود ہیں. باقی اور بھی دعائیں ہیں کی کتابیں مل جاتی ہیں جس میں ریفرنس ہاتھ دیا ہوتا ہے کہ جی یہ بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, ترمذی کی, ابن ماجہ کی, ابو داؤد کی, سب ریفرنس دیا ہوتا ہے. تو اس چیز کے اوپر جو بھی عمل آپ نے عبادت کا کرنا ہے, سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ آف اپروول ہے. اگر تو ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں, ورنہ نکالوں سے ہوشیار رہیں, کوئی کام ایسا نہ کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.